السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ موسم انتہائی سرد تھا، باہر طوفانی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ دھند نے فضا کو سفید چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ گو کہ ابھی 4:30 بجے تھے، لیکن لگتا تھا جیسے رات ہو گئی ہے۔ خیر بخش نے کھولتی ہوئی کافی کے برتن میرے سامنے رکھے تو میں نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سرد ماحول میں کافی سے اٹھنے والی بھاپ اور خوشبو جو لطف دیتی ہے، اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ خیر بخش نے کپ میں کافی انڈیل کر مجھے دی اور پھر آتش دان کی طرف چل پڑا، جہاں سلگتی ہوئی آگ مدھم پڑنے لگی تھی۔ اس نے آتش دان میں لکڑی کے چند اور کندے جھونکے اور سلاخ سے آگ کو کریدا، پھر وہ سیدھا ہوا تو میں نے بے اختیار سوال کر دیا، خیرو، گونی کہاں ہے؟ باہر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، خیر بخش نے جواب دیا۔ اسے باہر مت نکلنے دینا، میں نے کہا۔ اس وقت تو کوئی جاندار باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوائے اس پاگل جوڑے کے، جس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں موت کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن موت بھی انہیں پاگل سمجھ کر ان کے قریب نہیں آتی، خیر بخش نے کہا۔ اوہ، تو کیا وہ آج بھی باہر نکلے ہیں؟ میں نے کافی کا ایک گھونٹ لے کر پوچھا۔ ہاں، دونوں ابھی گھر کے سامنے سے گزرے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ باہر اتنی سردی ہے۔ میرے دل میں بے اختیار خواہش ہوئی کہ میں ان دونوں کو دیکھوں۔ کمال کے لوگ تھے، آندھی ہو طوفان ہو، جب سے میں یہاں آیا تھا ٹھیک 4:30 بجے میں انہیں اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گزرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ حالانکہ کافی عمر رسیدہ جوڑا تھا، مرد کی عمر کسی طرح 70 سے کم نہیں ہوگی۔ عورت کے سر کے بال بھی برف کی طرح سفید تھے۔ دونوں مقامی تھے، لیکن پڑھی لکھی فیملی کے معلوم ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ ان کے لباس سے ہوتا تھا۔ خیر بخش ان کی زندہ دلی اور اصول پرستی سے متاثر تھا، لیکن میں انہیں دیکھ کر کسی اور خیال میں گم ہو جاتا تھا۔ مجھے سانولی یاد آ جاتی تھی، جس کی یاد میرے کھوکھلے جسم میں روح کی طرح بستی تھی۔ میں نے کافی کے 2-3 گھونٹ لیے اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، جہاں سے میں نے انہیں دیکھا۔ دونوں آوارہ روحوں کی مانند برف کی دھند میں اس پہاڑی ٹیکری کا چکر کاٹ کر اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ حالانکہ یہاں سے بھی اس کا اندازہ ہو رہا تھا کہ سردی ان پر بے اثر ہے۔ کمال ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر خیر بخش کی طرف دیکھا، لیکن مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ خیر بخش کب باہر چلا گیا۔ میں واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ کافی کے پیالے میں بچی کافی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر حلق میں انڈیل لیا۔ کافی کی تلخی مزہ دے گئی اور میں نے سانولی کے بارے میں سوچا۔ سانولی میری ایک رات کا خواب تھی، صرف ایک رات کا خواب، لیکن اس کی قربت کے وہ لمحے میری زندگی بن گئے تھے۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے میک اپ کے رنگ اس کی معصومیت کا مظہر تھے۔ وہ بالکل سادہ لو دیہاتی تھی۔ اس نے دنیا میں 2 ہی چیزیں دیکھی تھیں، میں اور چک جھمرا۔ چک جھومر ہمارا گاؤں تھا۔ میرے ابا ایک نیک نام سپاہی تھے، رستم علی شاہ، اور میں ان کا بیٹا سکندر علی شاہ۔ ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ بڑی بہن نے ماں کا منصب سنبھال لیا اور مجھے بڑا کر کے پیا دیش سدھار گئی۔ میرے بہنوئی انہیں لے کر ملک سے باہر چلے گئے۔ وہ کینیڈا میں نوکری کرتے تھے۔ ہم باپ بیٹے ہی چک میں زندگی گزارتے تھے۔ ایک فوجی کا بیٹا فوجی ہی بن سکتا تھا، چنانچہ میں بھی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سانولی میرے بچپن کا پیار تھی۔ جب ہم جوان ہوئے تو ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ ابا جی ریٹائرڈ ہو گئے تھے، انہیں ان کی خدمات کے صلے میں بہت کچھ ملا تھا، چنانچہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ پھر اس بار جب میں چھٹی پر آیا تو فوراً ابا جی نے مجھ سے شادی کی فرمائش کی۔ جناب، سانولی کو گھر لے آتے ہیں، اسے اکیلا نہیں رہا جاتا۔ سانولی کے گھر والوں نے خوشی سے سانولی ہمارے حوالے کر دی۔ بڑی بہن کینیڈا سے آ گئی تھی، انہوں نے سادگی سے شادی کے انتظامات کیے اور سانولی نے میرے گھر میں دلہن کی حیثیت سے قدم رکھا۔ وہ ایک رات میری زندگی کا حاصل تھی۔ ہم نے اپنے بچپن کے ہر لمحے کو یاد کیا اور اس بات کی خوشی منائی کہ آخر کار ہم یکجا ہو گئے۔
ख्वाबों के शहर में डूबी हुई रात गुजर गई, लेकिन इसकी सोच बहुत मुख्तलिफ थी। सरहदों पर गड़बड़ हो रही थी। दुश्मन कुछ और गमनाक अफसाने तहरीर करने में मसरूफ था। अभी जाती रात के खुमार से आंखें बोझल हो रही थी कि महाज पर जाने का फौरी ऑर्डर आ गया। मैं सांवली के साथ गुजरी रात की यादें लेकर अपने फर्ज की अदायगी के लिए चल पड़ा। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर पलक न झपकाने का मजा ही कुछ और है। मैं सरहदों की हिफाजत के लिए डट गया। फिर एक रात घमसान का मार्का हुआ। हमने दुश्मन के बहुत से चिराग बुझाए और हमारे भी कई जवानों ने जाम शहादत नोश किया। एक टैंक के गोले ने मुझे भी शदीद जख्मी कर दिया। मुझे लाशों के साथ ही उठाकर कैंप अस्पताल पहुंचा दिया गया था और मेरा नाम शहीदों में दर्ज कर दिया गया था। लेकिन न जाने कितने वक्त के बाद मुझे होश आ गया। मेरी बाईं टांग गायब हो गई थी और भी बहुत से जख्म थे। सर में भी शदीद चोटें आई थीं, जिनसे मेरी याददाश्त शदीद मुतासिर हुई थी। मैं अस्पताल में वक्त गुजारता रहा, सब कुछ भूल गया था। मेरी मौत की इतला चक झूमर पहुंचा दी गई थी और वहां मुझे असल नुकसान पहुंचा था। मेरे वालिद दिल के दौरे में चल बसे थे। इन्हें बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई थी। और सांवली, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा जिक्र खैरबख्श का भी हो जाए। वो मेरे साथ हुआ करता था, सिपाही था। मेरे साथ वो भी शदीद जख्मी हुआ था और अस्पताल में भी हम दोनों साथ थे। इसकी जहनी हालत ठीक थी और वो मेरा भरपूर साथ दे रहा था। चूँकि मांस पर खासी गड़बड़ थी और एक तरह से जंग की हालत हो गई थी, इसलिए मेरी मौत की खबर की तरदीद नहीं की जा सकी और चक झूमर वाले सांवली को मेरी जिंदगी के बारे में न बता सके। सांवली पर सख्ता तारी था। काफ़ी अरसे में अस्पताल में रहा। एक टांग साथ छोड़ गई थी, लेकिन ज़हनी हालत अलबत्ता बेहतर हो गई थी। चुनाचे मुझे अपने फ़राइज़ से सुबकदोश कर दिया गया। बेचारे खैरबख्श को मेरे बगैर करार नहीं था। इसने मेरे साथ ही रिटायर होने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी और इसे फातिरुल अकल करार देकर मेरे साथ ही रिटायर्ड कर दिया गया। मैं चक झूमर चल पड़ा, लेकिन झूमर खून में डूबा हुआ मिला। बाहर वहां से जा चुकी थी। मुझे पता चला कि जब मेरी मौत की खबर झूमर पहुंची तो अब्बा जी पर दिल का दौरा पड़ा। वो चल बसे। सांवली जहनी तवाज़ुन खो बैठी। झूमर के नवाही इलाके में कब्रिस्तान था। इसने एक छोटी सी कब्र पर, जो एक बच्चे की थी, अपनी ओढ़नी फैला दी। सबसे कहती थी कि ये कब्र इसके बच्चे की है, इसके सिकंदर की है। इसके घर वाले इसे वापस लाने की हर कोशिश में नाकाम हो गए। एक रात शदीद आंधी आई, फिर बारिश हुई। घर वालों को सांवली का ख्याल आया। वो लोग और लालटेन लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। उन्होंने फैसला किया था कि सांवली को कब्रिस्तान से ज़बरदस्ती ले आएंगे, इसे घर में रखेंगे, फिर इसका इलाज कराया जाएगा। ज़बरदस्ती के सिवा अब कोई चारागाह नहीं था। लेकिन वहाँ कब्र के पास सांवली की लाश मिली। वो अपने सिकंदर के पास चली गई थी। मैं खामोश रहा। मैंने सांवली की कब्र पुख्ता कराई। इसके पास बहुत वक्त गुजारा। इसी दौरान कहीं से एक कुत्ते का बच्चा आ गया। वो हमारे साथ रहने लगा। मैंने इसका नाम गोनी रखा। खैरबख्श नौकरों की तरह मेरी खिदमत गुजारी करता था, हालांकि वो मेरा नौकर नहीं था। जग झूमर वापस आते हुए मैंने सोचा था कि मैं खैरबख्श के साथ मिलकर अपनी ज़मीनों को संभालूंगा, लेकिन अब झूमर से ही दिल उचाट हो गया था। चुनाचे आवारागर्दी शुरू कर दी। ज़मीनें औने पौने बेच दी। हम तीन वजूद यकजा हो गए थे। गोनी देखते ही देखते बड़ा हो गया। हम कहीं जाते साथ ही होते थे। सांवली की याद अब मेरे जीने का सहारा थी। मैंने इसके तस्वुर में अपनी दुनिया बसा ली थी। खैरबख्श ने कई बार कहा था कि सिकंदर जी, अभी जवान हो, दूसरी शादी कर लो। मैं हंसकर उससे कहता कि खैरबख्श, जवान तो तू भी है, तू शादी कर ले, मैं तेरे बच्चों का ताया बनकर ज़्यादा खुश हूँगा। तो खैरबख्श जवाब देता कि माँ की मौत के बाद उसने शादी न करने की कसम खा ली है और वो ये कसम तोड़ेगा तो मर जाएगा। इसके बाद वो फौज में चला गया था। गर्ज यूँ जिंदगी गुजर रही थी। हम तीनों ने मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारा था। कहीं भी जाकर रहने लगते थे और जब तक दिल वहाँ लगता रहते फिर कहीं और चल देते। कालाम हम 5वीं दफ़ा आए थे।
بادل شیر نے اس بار بھی اپنی سرائے میں ہمیں وہی کمرہ دیا تھا جس میں ہم کوئی 5 ماہ پہلے ٹھہرے تھے۔ اس کمرے میں بس وقت گزارا جا سکتا تھا، ورنہ وہاں کوئی خاص سہولت نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہاں مجھے قیام کے لیے گھر بھی مل جائے گا اور ان کا کرایہ بھی مناسب ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ اس بار یہاں طویل قیام کریں گے۔ بادل شاہ سے بات کی جائے، وہ ضرور کسی ایسے مکان کی نشاندہی کر دے گا جو کرائے کے لیے خالی ہو۔ ارے بھول کر بھی اس کے کانوں تک یہ بات پہنچنے نہ دینا، ورنہ اگر کوئی گھر مل بھی رہا ہوگا تو وہ ملنے نہیں دے گا، میں نے ہنس کر کہا۔ میں جانتا تھا کہ بادل شہر کا یہ کمرہ اس سے آدھے کرائے پر بھی نہیں اٹھے گا جتنا ہم اسے دے رہے تھے۔ سانولی میرے خوابوں کی ہم سفر تھی، میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا تھا۔ جہاں بھی کسی پیار بھرے جوڑے کو دیکھتا تو میرے دل میں ہوک سی جاگ اٹھتی۔ سانولی کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزارنے کے لیے میں نے بھی سوچا تھا۔ پہلی بار جب میں نے ان دونوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت عجب لگا تھا۔ خیر بخش اس وقت میرے قریب ہی تھا۔ مجھ سے پہلے وہ بول پڑا، یہ بھی محبت ہے سکندر جی، دونوں کس مزے سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، جیسے سردی سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو، حالانکہ کافی عمر کے ہیں۔ محبت انسان کو ایسی ہی قوت عطا کر دیتی ہے خیر بخش۔ اس وقت یہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے ہیں، چنانچہ کسی تیسرے احساس کا ان کے درمیان کوئی گزر نہیں ہے۔ اس عمر میں ان کا پیار اتنا گہرا ہے تو جوانی میں کیسا ہوگا؟ ان کی محبت اب بھی جوان ہے، یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اگر سانولی زندہ ہوتی تو میں اس سے زیادہ، ان دونوں سے بھی زیادہ پیار کرتا اس سے، میں نے حسرت سے کہا۔ پھر ہم انہیں روز دیکھنے لگے۔ ٹھیک 4:30 بجے ہم انہیں اس برف زدہ ٹیکری کے پیچھے سے آتے دیکھتے اور وہ خوب لمبا چکر کاٹ کر ہماری اس رہائش گاہ کے سامنے سے گزر کے آگے بڑھ جاتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ دور نکل گئے تو میں نے خیر بخش سے کہا کہ کل ہم ان سے تعارف حاصل کریں گے، انہیں کافی پر مدعو کریں گے۔ دوسرا دن بھی اتنا ہی سرد، اتنا ہی دھندلایا ہوا تھا، لیکن ان دونوں کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم نے اپنی رہائش گاہ کے دروازے پر انہیں روکا تھا۔ انتہائی معذرت سر، ہم بہت دنوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے وقت کی پابندی اور برفانی ہواؤں کی شکست نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک کپ کافی پئیں۔ تمہاری خواہش پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہمارا اصول ہے کہ ہم موسم کی پرواہ کیے بغیر ایک مقررہ وقت پر سیر کے لیے نکل پڑتے ہیں، اس طرح ہمارا اصول ہے کہ ہم کافی نہیں پیتے اور اس سے کوئی تکلف نہیں، بس اصول کی بات ہے۔ آپ ہمیں کچھ وقت دیں۔ ہاں ہاں ضرور، بلکہ اگر تم پسند کرو تو ٹیکری سے یہاں تک کا چکر لگاتے ہوئے ہم کچھ دیر یہاں رک جایا کریں تو خود ہمیں دم لینے کا موقع مل جائے گا۔ سر آنکھوں پر سر، میں نے خوش دلی سے کہا اور مسٹر نریمان ہنسنے لگے۔ انہوں نے بعد میں اپنا یہی نام بتایا تھا۔ کیا عجیب سے محاورے تشکیل دے لیے ہیں دنیا نے سر آنکھوں پر۔ سوچو، اس محاورے کا لغوی عمل سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پہلی نشست میں مسٹر نریمان نے اپنی عمر 75 سال اور اپنا نام نریمان اساوری اور اپنی شریک حیات کی عمر 65 سال بتائی تھی اور خاتون کا نام سودی تہرانی تھا۔ شادی کے بعد ہم ایران سے پاکستان آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں ہم نے زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے۔ دوسری نشست میں انہوں نے بتایا کہ وہ ان دنوں رہائش گاہ کے لیے پریشان ہیں۔ آپ کا یہاں کہاں قیام ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری اس قیام گاہ کو دیکھ کر سودی کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم جس جگہ گزارا کر رہے ہیں وہ تمہاری اس قیام گاہ سے بہتر ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کرائے کا کوئی گھر مل جائے۔ کرائے کا گھر؟ ہم نے چند روز پہلے ہی کرائے کا گھر چھوڑا ہے، مسٹر نریمان نے پرخیال لہجے میں کہا اور میں حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں کچھ کہتا وہ بول پڑے، کیا تم روحوں، بھوتوں اور چڑیلوں پر یقین رکھتے ہو؟ میرا تعلق، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ ایک گاؤں سے ہے جس کا نام چگ چھومر ہے۔ یہ گاؤں بہت قدیم ہے اور اس سے ہر طرح کی داستانیں منسوب ہیں۔ ان داستانوں میں بھوتوں اور چڑیلوں کے بارے میں بھی بہت کچھ ملتا ہے، لیکن خود مجھے کبھی کوئی چڑیل نہیں ملی۔ میرے لہجے میں شاید شوخی پیدا ہو گئی تھی۔
مسٹر نریمان متفکر نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، تمہارے لہجے کی شوخی مجھے اچھی لگی ہے۔ اگر تم مجھے کچھ عرصے قبل ملے ہوتے تو شاید میں اور سودی بھی تمہارے ساتھ مل کر ارواح خبیثہ کا مذاق اڑاتے، لیکن انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اسی شگفتہ لہجے میں کہا، کیا آپ کا واسطہ ارواح خبیثہ سے بڑھ چکا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مسٹر نریمان نے کہا، بہت کچھ دیکھا ہے دنیا میں۔ اب اگر کوئی خوبصورت سی چڑیل مل جائے تو میں اس سے اپنے دوست خیر بخش کی شادی کرا دوں گا۔ میری اس بات پر مسٹر نریمان نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ آتش دان میں رقص کرتے ہوئے آگ کے شعلوں کو گھور رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھوت اور چڑیلوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، پوری طرح۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا تو میں اس پر خوب ہنستا، اس کا مذاق اڑاتا، لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے بھوتوں اور چڑیلوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، مسٹر نریمان نے کہا، اور میں نے اور خیر بخش دونوں نے بیک وقت ایک ہی خیال کے تحت انہیں دیکھا۔ ہمیں یوں لگا جیسے وہ فاتر العقل ہیں، اور ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ اتنا خراب موسم میں اس طرح بے خوفی سے مٹر گشت کرنے والا جوڑا ہوش مند تو نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت مسٹر نریمان کی آواز ابھری، بے شک میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مجھے ان بدروحوں کے وجود کا قائل ہونا پڑا۔ وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہی بتا رہا ہوں۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، جبکہ ہمارے اہل خاندان مشہد میں رہتے ہیں۔ وہاں وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ ہم طویل وقت وہاں بھی گزارتے رہے ہیں۔ کراچی میں ہم ایک صاف ستھرے علاقے میں کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اس بار ہم مشہد گئے تو کئی ماہ واپس نہیں آئے۔ ہمارے مالک مکان نے وہ گھر کسی دوسرے کو کرائے پر دے دیا اور ہمارا مختصر سامان ایک کمرے میں بند کر کے لاک کر دیا۔ ہم واپس آئے تو ہمیں اس کے طرز عمل کا افسوس ہوا۔ سودی نے تجویز پیش کی کہ ایک لمبے عرصے کے لیے، بلکہ اگر دل لگ جائے تو کسی خوبصورت پہاڑی علاقے میں مستقل رہائش اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ ہم یہاں آ گئے۔ ہمیں ایک آرام دہ اور پرسکون مکان کی ضرورت تھی، چنانچہ ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ایک الگ تھلگ اور قدرے ویران علاقے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک مکان پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا دیکھا۔ ہم لوگوں نے مکان اندر سے دیکھا اور حیران رہ گئے کہ یہ خوبصورت مکان اب تک خالی کیوں ہے۔ کشادہ لان، وسیع برآمدے، ہر طرف ایک سکون آمیز خاموشی، بڑا پراسرار سا ماحول تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں معلومات کی اور متعلقہ آدمی نے ہم سے رقم وصول کر کے گھر کی چابی ہمارے حوالے کر دی۔ سودی تو اس مکان پر عاشق ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان نہ تھکتی کہ گھر بے حد خوبصورت ہے، لیکن یہ عشق 2 روزہ نکلا۔ تیسرے دن اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ مکان ٹھیک نہیں ہے نریمان، اس نے شدید خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ الفاظ جو سودی کی زبان سے ادا ہوئے تھے اصل میں میرے تھے۔ ایک عجیب سی فضا تھی اس مکان کی۔ سودی نے بتایا کہ اسے کچھ نظر تو نہیں آیا، لیکن کسی پراسرار وجود کی گمشدگی کا احساس ضرور ہو رہا ہے، خاص طور سے وہ کمرہ جس کی چابی ہمیں نہیں دی گئی۔ یہاں بھی کراچی والا قصہ تھا، مالک مکان نے ایک کمرہ بند کر رکھا تھا۔ اس کمرے میں کیا تھا؟ خیر بخش نے بے اختیار پوچھا۔ بالکل پتہ نہیں چل سکا، لیکن جو کچھ تھا اسی کمرے میں تھا۔ بھوتوں کا بھی ایک مسکن ہوتا ہے، انہیں بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ پسند ہوتی ہے، سو اس گھر میں وہی کمرہ ان کا مسکن تھا۔ میں نے یہ بات اس طرح محسوس کی کہ میں جب بھی اس کمرے کے سامنے سے گزرتا میرے پورے بدن میں ٹھنڈی لہریں اتر جاتی، میرا رواں رواں کانپنے لگتا، چہرہ پسینے میں ڈوب جاتا، دل جیسے کوئی مٹھی میں دبا لیتا۔ یہی کیفیت سودی کی ہوتی۔ ابتدا میں تو ہم بس حیران ہوئے۔ اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہی سوچا کہ یہ شاید نئے مکان کے اثرات ہیں، لیکن جب ہم نے اس بڑھیا کو دیکھا تب پہلی بار ہمیں خوف کا شدید احساس ہوا۔ بڑھیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، اس کی عمر کا کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا، شاید 100 سال سے بھی زیادہ۔ ایک استخوانی ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں تھی وہ۔ گھر کے عقبی حصے میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ ہم حیران رہ گئے کیونکہ مرکزی دروازہ تو بند تھا۔
پھر وہ آئی کہاں سے؟ میں تو یہیں رہتی ہوں، ادھر پیچھے والی کوٹری میں۔ بدرگل میرا ہر طرح خیال رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اماں بس یہی تمہارا گھر ہے، یہاں سے کہیں جانے کا ارادہ مت کرنا، بوڑھی نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا۔ وہ انتہائی بدصورت تھی اور اس کے بدن سے شدید بدبو اٹھ رہی تھی، ایسی بدبو جیسی مردہ اجسام سے اٹھتی ہے۔ لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ گھر کا دروازہ ہم نے کھولا تھا، کئی دن سے اس گھر میں رہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کبھی اس بڑھیا کو نہیں دیکھا تھا۔ ویسے جس شخص نے ہمیں اس مکان کی چابی دی تھی اور ہم سے مکان کا کرایہ لیا تھا، اس نے یہی بتایا تھا کہ مکان کے مالک کا نام بدرگل ہے۔ کیا اس گھر کا کوئی خفیہ دروازہ بھی ہے اماں جی، جہاں سے آپ باہر آتی جاتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ میں باہر جاتی نہیں ہوں، ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ وہ میرا ہر طرح خیال رکھتے ہیں۔ کون؟ سودی نے بے اختیار سوال کیا اور بڑھیا مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بتایا نہیں تم نے؟ وہ کون؟ اس بار میں نے کہا۔ میرے رشتے دار، بڑھیا نے گویا اپنی دانش میں مذاق کیا اور اس کا پوپلا منہ ہنسی کے انداز میں کھل گیا۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ بس جس کا دل چاہتا ہے جہاں رہتا ہے۔ تم جہاں رہتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ وہ گھر صرف تمہارا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہاں بڑی بستیاں آباد ہوتی ہیں، پرندے، چمگاڈریں، کیڑے مکوڑے اور آوارہ روحیں۔ روحیں؟ سودی نے خوف سے کہا۔ ہاں، بدروحیں۔ وہ برسوں سے اس گھر میں رہتی ہیں اور میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ پہلے انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں، لیکن میں بھی دھن کی پکی ہوں اور میں نے نہیں یہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مجھ سے سمجھوتا کر لیا، لیکن صرف مجھ سے۔ دوسرے آنے والوں سے وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے اور آخر کار انہیں گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کرایہ داروں سے؟ میں نے وضاحت چاہی۔ ہاں، کرایہ داروں سے، لیکن میری بات اور ہے۔ میں نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گی، بدرو بن جاؤں گی۔ اس بار ایسی زوردار آواز سے ہنسی تھی کہ ہمارے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ہمیں احساس ہو رہا تھا جیسے وہ خود بھی بدرو ہے۔ پھر کیا ہوا؟ خیر بخش نے بے صبری سے پوچھا۔ بس سودی نے تو کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی رہنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے گھر چھوڑ دیا۔ ارے کتنا وقت گزر گیا، ہمیں احساس ہی نہیں ہو سکا۔ اچھا تو اجازت، نریمان نے کہا اور دونوں مقبوط الحواس لوگوں کی طرح بغیر کسی رسمی سلام دعا کے باہر نکل گئے۔ دروازہ کھلنے سے یک بستہ ہوا فراٹے بھرتی اندر داخل ہوئی اور خیر بخش جلدی سے اٹھ گیا۔ اس نے پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی مخصوص کھڑکی سے میں نے ان دونوں کو برفانی دھند میں اطمینان سے ٹیکری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ دونوں بھی بدروئے معلوم ہوتے ہیں، خیر بخش خوفزدہ لہجے میں بولا۔ مگر تم یہ دیکھو، دونوں میں کتنا پیار ہے۔ میرا ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، خیر بخش کیوں نہ ہم بھی اس مکان میں کچھ وقت گزاریں؟ زندگی میں بے شمار تجربات کیے ہیں، ایک تجربہ یہ بھی صحیح۔ بعض تجربات جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ جان تو جانے کے لیے ہی ہوتی ہے، جیسے بھی جائے۔ ویسے تم بس اب یہ مت کہہ دینا کہ تم اگر چاہو تو یہیں رہ سکتے ہو۔ خیر بخش نے جملہ پورا نہ ہونے دیا۔ دوسرے دن موسم کچھ بہتر ہو گیا۔ میں نے رات کو دیر تک اس مکان کے بارے میں سوچا تھا اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ دیکھا تو جائے بھوت کس طرح رہتے ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ میں خیر بخش کے ساتھ اس گھر کی تلاش میں چل پڑا۔ حالانکہ مسٹر نریمان سے اس علاقے کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں پوچھی تھی، لیکن زیادہ نہیں گھومنا پڑا۔ اس خوبصورت علاقے کے شمالی حصے میں، جہاں قدرتی حسن کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، انسان نہ انسانوں کا وجود، وہ مکان نظر آ گیا جس پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا تھا۔ میں نے اور خیر بخش نے اطراف کے ماحول کو دیکھا تو خیر بخش نے کہا، واقعی بھوت کالونی معلوم ہوتی ہے۔ آس پاس بھوت بازار لگے ہوں گے اور بھوت خواتین و حضرات شاپنگ کر رہے ہوں گے، بچے شور مچا رہے ہوں گے۔ واقعی ان نادیدہ پڑوسیوں کے درمیان
वक्त गुजारी में मज़ा आएगा। मिस्टर नरीमान ने मकान के मालिक का नाम बदरगुल बताया था। मैंने सोचा बदरगुल के बारे में कहाँ से मालूम किया जाए। फिर मुझे इस बुढ़िया का ख्याल आया जिसके बारे में मिस्टर नरीमान ने बताया था कि वो इसी घर में रहती है। इससे बदरगुल के बारे में पता चल सकता है। चुनाचे मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सब दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। काफ़ी कोशिश करके हम वापस लौट रहे थे कि एक 10-12 साल का लड़का नजर आया जो स्कूल बैग उठाए इसी तरफ आ रहा था। मैं इसके पास पहुंच गया। बेटे, इस मकान के मालिक बदरगुल से कहाँ मिला जा सकता है? हाँ जी, तो बड़े बाजार में होते हैं, इनकी दुकान वहीं है। यहाँ एक बड़ी अम्मा भी तो रहती हैं, क्या वो अंदर होंगी? नहीं जनाब, वो तो कभी की मर चुकी हैं। भूतों ने इनके बदन से सारा खून चूस लिया था और यहाँ से इनका सूखा हुआ पिंजर मिला था। हैं? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। आप ये किराए पर खाली है का बोर्ड देख रहे हैं? हाँ, बदरगुल इसे बगैर किराए के देने पर भी तैयार है। ये बोर्ड तो ऐसे ही लगा रखा है। बगैर किराए के देने पर भी तैयार है? हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें भूत रहते हैं। वो किसी किराएदार को नहीं रहने देते। बुढ़िया को भी भूतों ने मारा था क्योंकि वो ये घर छोड़ने पर तैयार नहीं थी। क्या तुम मुझे बदरगुल की दुकान का पता बता सकते हो प्यारे बच्चे? जी जनाब। बच्चे ने पूरी तफसील से बदरगुल का पता बता दिया। छोटी सी दुकान में बदरगुल ने पूरा जनरल स्टोर बना रखा था। हमने इस मकान की बात की तो वह एकदम खुश अखलाक हो गया। मैं खुशी से आपको वो मकान देने के लिए तैयार हूँ। आप जब तक दिल चाहे वहाँ रहें। मैं आपसे किराए का एक पैसा भी नहीं लूँगा। दरअसल हमारी दुश्मनियाँ चलती रहती हैं। मेरे कुछ दुश्मनों ने इस घर को आसेब ज़्यादा मशहूर कर दिया है ताकि मुझे माली नुकसान पहुँचे। खैर, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें रहना चाहें तो ज़रूर रहें। मैं चाहता हूँ कि कोई इसमें लंबे अरसे तक क़याम करे ताकि लोगों के दिलों से इसकी दहशत दूर हो और आइंदा इसे आसेब ज़दा न कहा जाए। ये इसकी चाबियाँ हैं। आपका जब दिल चाहे इसमें चले जाएं, मेरी तरफ से इजाज़त है। मुझे इसके बारे में कुछ और बताइए, मैंने कहा। बस जनाब, मैंने ज़िंदगी के 20 साल दुबई में नौकरी करके गुजारे हैं, फिर मुल्क वापस आ गया। ये घर मेरे ससुर के पास था जो उन्होंने मरते हुए अपनी बेटी के नाम कर दिया। इस तरह ये मेरे गले पड़ गया। मेरे पास मेरा अपना घर था जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने खुद कई रातें वहाँ गुजारी हैं। मुझे कभी वहाँ कोई आसेब नहीं मिला। हाँ, जब से वो मनहूस बुढ़िया मरी, इससे आसेबज़दा होने की अफवाहों में इजाफा हो गया। मगर ये काम मेरे इन्हीं दुश्मनों का है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस घर को बदनाम करने के लिए मेरे दुश्मनों ने खुद इस लावारिस बुढ़िया का गला घोंट कर मारा है। वो बुढ़िया कितने अरसे वहाँ रही? 40 साल से वो वहाँ थी। आप खुद बताइए, इससे पहले इन भूतों ने इसे क्यों नहीं मारा? बस इसकी मौत कुदरती थी, 100% कुदरती, क्योंकि वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी थी। इसकी मौत के बाद ये घर आसिफज़दा मशहूर हुआ, या पहले से लोग इसे आसिफज़दा कहते थे? मैंने आपको बताया कि मैंने लंबी ज़िंदगी दुबई में गुजारी है और खुदा के फजल से खूब कमाया है। अब मैं इस दुकान से गुजारा कर रहा हूँ। बस मैं इस घर से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। इसकी बदनामी ख़त्म हो जाए तो मैं इसे बेच दूँ। ठीक है, मैं वहाँ रहने पर तैयार हूँ और आप इसका मुनासिब किराया मुझसे लें। मैं यहाँ काफ़ी अरसे क़याम करूँगा। ये चाबियाँ हैं, वहाँ सफाई सुथराई आपको खुद करनी होगी। मेरी बदनसीबी है कि वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। ये कहकर बदरगुल ने चाबियों का एक गुच्छा निकालकर मेरे हवाले कर दिया। फिर वो कई कदम मुझे छोड़ने आया और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करके दुकान में वापस चला गया। अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचकर मैंने हंसते हुए खैर बख्श से कहा, मुझे तो अपने नए और अनोखे पड़ोसियों के दरमियान जाने की बहुत खुशी है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? जो कुछ आसपास देखा है, इससे तो यूं लगता है जैसे पूरा इलाका ही आसेबज़दा है। लेकिन खैर, देखते हैं भूत हमारा कैसे इस्तकबाल करते हैं। खैर बख्श ने कहा। हम दोनों नए मकान की ज़रूरतों की फहरिस्त तैयार करने लगे। मुझे तो एक अजीब सी खुशी थी। खैर बख्श
البتہ کچھ سہما سہما سا تھا۔ میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا، میرے خیال میں تم اس گھر میں جانا نہیں چاہتے، لیکن تم میمن گوٹ کے اس آصف زدہ گھر کو بھول گئے جہاں جرائم پیشہ لوگوں نے سخت خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا اور آس پاس کے لوگ علاقہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بعد میں ان شوفتہ باز گروہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میں خوف زدہ نہیں ہوں، خیر بخش نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، ہم تینوں مل کر ان بھوتوں کو اس مکان سے باہر نکال دیں گے، وہ بھی کیا اگیات کریں گے؟ تینوں؟ میری بات خیر بخش کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گونی، ہمارا کتا، تم اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ہم تینوں جب اس بھوت گھر میں داخل ہوئے تو شدید برف باری ہو رہی تھی۔ گھر اندر سے پرسکون اور گرم تھا، بڑے بڑے کمرے، فرش بے شک پرانا تھا لیکن اس پر شاندار ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، بہترین فرنیچر تھا جو پرانا ضرور تھا لیکن اچھی حالت میں تھا۔ البتہ اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا جو برف باری کی وجہ سے اور گہرا ہو گیا تھا، لیکن ہم نے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ خیر بخش نے لالٹین روشن کر کے سب سے پہلے آتش دان کی خبر لی اور اسے روشن کر دیا۔ اسی کمرے میں آگ کی روشنی پھیل گئی۔ میں لالٹین لے کر جا رہا ہوں، ذرا کچن کا جائزہ لے لوں، آپ یہاں آرام کریں۔ دوسری لالٹین روشن کر لو، یا پھر ٹھہرو، کیوں نہ ہم دونوں ہی ایک ساتھ گھر کی سیر کر لیں، اس کے نادیدہ مکینوں سے تعارف حاصل کر لیں۔ آئیے، خیر بخش نے کہا۔ ہم باہر نکلے تو گونی بھی منہ سے کوں کوں کی آوازیں نکالتا ہوا ہمارے ساتھ چل پڑا۔ باہر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ گھر سے متعلق کہانیاں صرف افسانہ ترازی نہیں، نہ ہی بدر گل کے رشتہ داروں کی سازش اور افواہیں ہیں، بلکہ مسٹر نریمال کے بقول جو ان سے اس بڑھیا نے کہا تھا کہ ہر گھر میں کچھ خفیہ آبادیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس گھر کی خفیہ لیکن پریشان آبادی نے ہمارے گرد گھیرا ڈال دیا اور ہمارے قدموں سے قدم ملا کر چلنے لگے۔ قدموں کی آوازیں، پراسرار سرگوشیاں ہر طرف بکھر گئیں۔ اچانک گونی کے حلق سے کاؤں کی آواز نکلی اور اس نے دم دبا کر آتش دان والے کمرے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن کمرے کا دروازہ چونکہ بند تھا اس لیے وہ اندر نہیں داخل ہو سکا اور وہ دروازے سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑ رہی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گیا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ پھر اس کے قریب پہنچ کر میں نے اسے پچکارا۔ وہ پوری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کتے بلیوں کو ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جنہیں انسان دیکھ نہیں سکتا۔ خیر بخش بھی تشویش والا چہرہ لیے میرے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کیا ہوا خیر بخش؟ میں نے کہا۔ آئیے آگے چلیں، ہمیں اس گھر میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ آج ہی کر لینا چاہیے، خیر بخش نے کہا۔ چلو۔ ویسے گھر حیرت انگیز طور پر کافی بڑا ہے اور میرے خیال میں کافی قدیم بھی ہے۔ اس کا طرز تعمیر انگریزوں کے دور کا معلوم ہوتا ہے۔ میری اس بات پر خیر بخش نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم آگے بڑھے تو گونی ہمارے درمیان گھس کر چلنے لگا۔ وہ میری ٹانگوں سے لپٹا جا رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سخت خوفزدہ ہے۔ گونی کی یہ کیفیت بھی ماحول کو ہیبت ناک بنانے میں اضافہ کر رہی تھی۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے ہم ایک کمرے میں پہنچے جہاں دیوار میں نیچے تہہ خانے میں جانے کا دروازہ بنا ہوا تھا۔ پہلے کبھی یہ دروازہ بند ہوگا لیکن اب ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اور اس کی دوسری طرف سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس تہہ خانے سے دلچسپی محسوس ہوئی۔ میرے اشارے پر خیر بخش نے لالٹین کی بتی اونچی کی اور ہم نے تہہ خانے کی بوسیدہ سیڑھیوں پر قدم رکھا اور لکڑی کی سیڑھی اس طرح چرچرائی جیسے ٹوٹنے والی ہو۔ پھر دوسری اور تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ گونی ہمارے ساتھ تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ 12 سیڑھیاں تھیں۔ ہم نے تہہ خانے کی زمین پر قدم رکھا جہاں بڑی گھٹن اور سیلن تھی۔ لالٹین کی زرد روشنی ماحول کو اجاگر کر رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اس صدیوں پرانے تہہ خانے میں صدیوں سے کوئی انسان نہ آیا ہو۔ ہر طرف مکڑیوں کے کئی فٹ لمبے مضبوط جالے زمین تک لٹک رہے تھے، فرش پر گڑے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک ہم اچھل پڑے۔ کوئی تحریک ہوئی تھی۔ 2 کافی بڑے چوہے دوڑتے ہوئے آئے اور ہمارے پیروں پر چڑھ کر دوسری سمت نکل گئے۔ ساتھ ہی ان کی آوازیں بھی ابھری تھیں۔ تہہ خانے کی دیواریں گیلی اور بوسیدہ تھیں۔ پلسٹر
ادھڑا ہوا اور پرانی خستہ اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ فرش پر مٹی کی موٹی تہ چڑھی ہوئی تھی جس پر ہمارے قدموں کے نشانات بن رہے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی کچھ پیٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک اور بوسیدہ دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے اسے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک گونی نے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر میری کلائی پکڑ لی۔ یہ انتہائی حیرت ناک عمل تھا، گویا کتا شدت سے یہ دروازہ کھولنے کے لیے منع کر رہا تھا۔ خیر بخش اب تک صبر و سکون سے میرے ساتھ قدم بقدم تھا، لیکن اس کی گھٹن آلود خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہے۔ پھر اس کی آواز ابھری، میرا خیال ہے سکندر، باقی کام ہم صبح پر چھوڑ دیں۔ کل دن کی روشنی میں ہم باقی عمارت اور تہخانہ دیکھیں گے۔ کیا تم خوفزدہ ہو خیرو؟ میں نے کہا۔ یہ دیکھو، یہ۔ خیر بخش نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ دہشت سے میرے بدن میں بھی تھر تھری دوڑ گئی۔ منظر ہی ایسا تھا۔ فرش پر مٹی کی موٹی تہ پر انسانی قدموں کے چھوٹے چھوٹے نشان بنتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی 8-9 سال کا بچہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہو۔ میں ان نشانوں کی سمت دیکھنے لگا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ ناچ رہا ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر وہ تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ صاف ظاہر ہوا کہ وہ تہخانے سے باہر نکل گیا ہے۔ چلیں، اوپر چلیں، تہخانے میں اور کچھ نہیں ہے۔ خیر بخش کی آواز ابھری۔ ہاں آؤ، میں نے کہا اور ہم تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف چل پڑے۔ مجھے یوں لگا جیسے گونی سب سے پہلے تہخانے سے باہر نکل جانا چاہتا ہو۔ ہم اوپر پہنچ گئے۔ خیر بخش نے کہا، میرا خیال ہے سکندر، اب اس سے زیادہ یہاں رکنا فضول ہے۔ مسٹر نریمان نے ٹھیک کہا تھا، یہ عمارت بھوتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ایک رات بھی قیام نہیں کیا جا سکتا، بجائے اس کے کہ ہم یہاں مستقل رہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہاں سے چلیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لعنت بھیجیں، چلیں یہاں سے۔ نہیں خیر بخش، آج کی رات بھوتوں کے ساتھ گزارنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد بے شک دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کریں، لیکن آج کی رات تو یہاں گزار لیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گھر شیطان کی آنت ہے، ابھی ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ گونی بھی سخت دہشت زدہ نظر آ رہا ہے۔ بدرگل سے بات ہوئی گئی ہے، کل دن کی روشنی میں اس کے بقیہ حصوں کا جائزہ لے لیں گے۔ خیر بخش نے کچھ اس طرح ضد کی کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ہم مکان کے گیٹ کی طرف چل پڑے، لیکن گیٹ کہاں گیا؟ گیٹ تو مل ہی نہیں رہا تھا۔ ہر طرف انتہائی بلند دیواریں تھیں جس کے سروں پر جیلوں کی طرح خاطر تاریں لگے ہوئی تھیں۔ اب میں بھی کچھ بدحواس ہو گیا۔ عمارت کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو بھوتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، خیر بخش نے مزمحل آواز میں کہا۔ ہمیں ہر قیمت پر صبح کی روشنی کا انتظار کرنا ہوگا، آؤ واپس چلیں، میں نے کہا اور ہم پھر واپس اندر چل پڑے۔ لکودک عمارت بدستور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے خیر بخش سے کہا، ہم بھوتوں سے خوفزدہ نہ ہونے کا عہد کر کے اس عمارت میں داخل ہوئے تھے، لیکن تم اس عہد پر قائم نظر نہیں آ رہے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ کیا دن کی روشنی میں ہمیں باہر جانے کا راستہ مل سکے گا؟ خیر بخش نے کہا۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بھوت اپنی روایت توڑنا نہیں چاہتے۔ ہمیں زندہ اس عمارت سے باہر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ کوئی اس عمارت سے زندہ واپس نہ جاتا ہوگا، اسی لیے یہ دروازے غائب ہو گئے۔ میں اندر جا رہا ہوں، تم چاہو تو گونی کے ساتھ رک سکتے ہو، میں نے کسی قدر ناگواری سے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ویسے دروازوں کے غائب ہونے سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہماری زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ خیر بخش گونی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ گونی بیچارہ بھی سخت خوف زدہ تھا۔ ویسے اگر ہمیں گیٹ مل جاتا تو شاید میں بھی اس خوفناک عمارت سے نکل جاتا۔ دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ مجھ ایک ٹانگ والے کو انہیں عبور کرنے کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ویسے اس میں شک نہیں تھا کہ مکان پر ہیبت ناک سکوت طاری تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سناٹا ہمیں نکل لے گا۔ میں نے رک کر خیر بخش کے قریب آنے کا انتظار کیا۔ گونی میرے پیروں سے لپٹنے لگا اور خاموش فریاد کر رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکل چلیں، مگر اب تو صورتحال مختلف ہو گئی تھی۔ البتہ میں خیر بخش کے دل سے خوف نکالنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے کہا، خیر بخش
ہم نے ابھی تک اس عمارت کا مغربی حصہ دیکھا ہے، آؤ اب مشرقی سمت چلتے ہیں۔ جی، خیر بخش نے کہا۔ اس نے اپنی آواز سے اپنی کبیدگی کا احساس نہیں ہونے دیا اور ہم نے رخ بدل دیا۔ ایک لمحے میں ہم نے محسوس کیا کہ مغربی سمت کی نسبت مشرقی سمت کا یہ حصہ زیادہ نفیس اور صاف ستھرا ہے۔ یہاں بھی بہت سے کمرے تھے، سب کے سب صاف، شفاف اور ہلکے پھلکے فرنیچر سے آراستہ تھے۔ ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے تو دم بخود رہ گئے۔ ایک ہلکی سی چرر چرر کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، اور یہ آواز ایک آرم چیئر سے آ رہی تھی جو لکڑی کے فرش پر آگے پیچھے جھول رہی تھی، ایسے جیسے کوئی اس پر بیٹھا اسے آگے پیچھے کر رہا ہو۔ جو ہی ہم نے اندر قدم رکھے آواز بند ہو گئی، ساتھ ہی کرسی ہلنا بھی بند ہو گئی۔ پھر لگا جیسے کوئی کرسی سے اٹھا ہے۔ میں نے اس طرف نظریں گاڑ رکھی تھیں، پھر ایک ہوا جیسی چیز میرے قریب سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ہوا میرے بدن کو لگی تھی۔ خیر بخش دروازے کے سامنے کھڑے اس انوکھے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت ایک پٹاخے کی سی آواز ابھری اور خیر بخش ایک طرف لڑک گیا۔ ساتھ ہی ایک مکروہ آواز آئی، دروازے سے ہٹو۔ پٹاخے کی آواز خیر بخش کے گال پر پڑنے والے تھپڑ کی تھی۔ خیر بخش نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا، پھر اس نے سنبھل کر کہا، بزدل کمینے، سامنے آ کر وار کر، دیکھو تو کتنا بڑا بھوت ہے۔ خیر بخش سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر کا سپاہی جاگ گیا تھا۔ مجھے بھوتوں کو دیے گئے اس چیلنج پر بہت مزہ آیا تھا۔ آؤ سکندر، اب دیکھتے ہیں انہیں، جہاں بھی ان کا نشان نظر آئے ان پر حملہ کرو۔ زندہ باد، میں نے ہنس کر کہا۔ خیر بخش آگے بڑھا اور اس نے آرم چیئر کو زوردار لات ماری۔ کرسی لڑک کر دور جا گری۔ اس سے خیر بخش کے غصے کا اندازہ ہوتا تھا۔ آؤ دوسرے کمرے دیکھتے ہیں، خیر بخش نے کہا، اور ہم لوگ اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ برابر میں دوسرے کمرے کا دروازہ تھا جو بند تھا۔ خیر بخش نے اس دروازے کو لات ماری اور وہ 2 پٹ والا دروازہ دھڑاک سے کھل گیا۔ تو یہاں آیا ہے تو آ، سامنے میں دروازے پر کھڑا ہوں، نکل کر تو دکھا۔ میں گونی کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بھوت نے شاید خیر بخش کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا، یا پھر وہ اس کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ جب کوئی تحریک نہیں ہوئی تو میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی خاص بات یہاں بھی نہیں تھی۔ ابھی ہم کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ دروازہ بند ہونے کا تھا۔ میں اچھل کر دروازے کے پاس پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں دروازے پر زور لگا رہا تھا کہ خیر بخش کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری اور میں دہشت سے پلٹ پڑا۔ تب میں نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا۔ وہ زرد روشنی کا ایک انسانی ہیولا تھا جس نے دونوں ہاتھوں سے خیر بخش کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ خیر بخش کی آنکھیں باہر نکلی پڑ رہی تھیں، لیکن وہ صرف اپنا دفاع نہیں کر رہا تھا بلکہ اس زرد ہیولے پر گھسے بھی برسا رہا تھا۔ بیچارے حملہ آور بھوت کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ خیر بخش باکسنگ چیمپئن بھی رہا تھا اور اس کے خطرناک گھوسے دیواریں بھی ہلا دیتے تھے۔ پھر دوسرے عمل نے میری خوشیاں دوبالا کر دیں۔ دوسرا عمل یہ تھا کہ گونی نے اپنا خوف بھول کر اپنا کردار ادا کیا اور زرد ہیولے کی ٹانگ منہ میں پکڑ لی۔ کیا ہی عمدہ نتیجہ نکلا تھا۔ زرد ہیولا بری طرح دروازے کی طرف بھاگا۔ گونی اس کے ساتھ گھسٹتا ہوا دروازے تک آیا تھا۔ اس نے ہیولے کی ٹانگ نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، جب ہیولا دروازہ کھول کر بھاگا تب اس نے ٹانگ چھوڑی۔ کہاں جاتا ہے مردود، رک تو صحیح، خیر بخش نے کہا۔ پھر ہم کمرے کے دروازے سے باہر نکل آئے۔ زرد ہیولے کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن سامنے والے کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا تھا۔ اس کمرے میں گیا ہے منحوس، خیر بخش نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے کی طرف بھاگا۔ میں اسے آوازیں دیتا ہی رہ گیا، مگر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ چنانچہ مجھے بھی کمرے میں داخل ہونا پڑا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں بھی سکتے میں رہ گیا۔ کمرے میں 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان دونوں پر مسٹر نریمان اور ان کی بیوی سوتی بیٹھے خلا میں گھور رہے تھے۔ ان کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ پھر اچانک مدھم مدھم خبات چلنے لگی اور ان دونوں کے لباس راکھ کی شکل میں جھڑ کر زمین پر گرنے لگے۔
1 ہی منٹ کے بعد ان کے بدن کے گوشت کی بھی یہی حیثیت رہ گئی اور اب کرسیوں پر 2 انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پاگل کر دینے والا واقعہ تھا۔ کمرے میں ان ڈھانچوں کے علاوہ کچھ نہیں رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ساکت کھڑے خیر بخش کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آیا۔ باہر اجالے کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اسی وقت باہر سے لوہے کا گیٹ بجنے کی آواز سنائی دی اور ہم چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ گیٹ سے بدرگل اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا ملازم تھا جو ہاتھوں میں ناشتے کا سامان، چائے وغیرہ پکڑے ہوئے تھے۔ اوئے خدا خیر کرے، آج ناشتہ بدرگل کی طرف سے۔ اب آپ آرام سے رہو، ہم 1 سال تک آپ سے کرایہ نہیں لیں گے۔ ہم نے غصے سے اسے گھورا اور باہر نکل آئے۔ اس شام جبکہ ہم اپنی پرانی رہائش گاہ میں بیٹھے کھڑکی کے باہر دھواں دھار برف باری دیکھ رہے تھے، اچانک خیر بخش نے میرا شانہ دبایا اور میں اس کے اشارے کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹیکری کے پیچھے سے مسٹر نریمان اور ان کی مسز سودی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پرسکون قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔